السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ مجھے منظور ہے بابا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ مانا نے 2 منٹ بھی نہیں لگایا تھا اپنا جواب دینے میں۔ جہاں سماہر اور تابعہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا تو وہیں وقاص نے بے حد مغرور انداز میں تابعہ کی طرف ابرو اچکا کر دیکھا تھا، جبکہ وہ لب نیچے گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میری بیٹی کبھی مجھے منع نہیں کرے گی۔ لہجہ بھی مغرور سا تھا، جبکہ مائزہ سماہر سے نظریں چراتی پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی تھی۔ تو کل افطاری پر ان کی فیملی کو دعوت دے دیتا ہوں میں۔ اچھا ہوگا دونوں فیملیز بیٹھ کے آپس میں بات کریں، وقاص ملک خوش دلی سے کہہ رہے تھے، جبکہ سماہر کی تعصب بھری نظریں مائزہ پر تھی۔ وہ تب بھی کمرے میں آتے سماہر نے مائزہ کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ یہ کیا حرکت کی تم نے مائزہ؟ مائزہ نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ بابا نے اچھا شخص چنا ہے میرے لیے، ہینڈسم ہے، امیر ہے، نام ہے، بینک بیلنس ہے۔ تمہیں یہ سب تو نہیں چاہیے مائزہ۔ سماہر کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا، جبکہ مائزہ اس کی آنکھوں میں سپاٹ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ تو جو چاہیے وہ کون سا مل رہا ہے مجھے؟ مائزہ، وقت گزرنے تو دو۔ ازمائر تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ سماہر نے پھر سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی اور مائزہ نے پھر سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ ازمائر میرے لیے بہترین ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اسے میرے سے محبت ہوتی، نہ کہ تم سے محبت ہو گئی ہے اسے۔ میں اب میران کی منکوحہ ہوں مائزہ، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ سماہر کی بات پر مائزہ ہنسنے لگی تھی۔ یہاں اس عالیشان بنگلے میں سبھی پاگل ہیں۔ میں ازمائر کے پیچھے تو ازمائر تمہارے پیچھے، تم میران کے پیچھے اور میران۔ وہ رک کے ہنسنے لگی۔ میران ارتضیٰ ملک اپنی بیوی نپٹا کر تم پر داؤ پیچ چلا رہا ہے۔ مائزہ، سماہر چلائی تھی، آواز میں غم اور غصہ دونوں کی جھلک تھی، جبکہ مائزہ ہنستے ہوئے اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی تھی۔ تم مجھ سے بدتمیزی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ سماہر اب بھی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ معاف کرنا بہن، گڈ نائٹ کہہ کے وہ کمفرٹر اپنے منہ تک لے چکی تھی، جبکہ سماہر کا دل تیزی سے اس کی بات پر دھڑکنے لگا تھا۔ دل جو خوش فہم سا تھا کہ میران ارتضیٰ ملک اس سے محبت کرتا ہے، وہی اس کی پہلی محبت ہے اور وہ میران کی زندگی کی آئی پہلی عورت ہے جسے سب جیسے مٹی کا ڈھیر بن رہا تھا۔ مائزہ اسے آئینہ دکھا کر سو چکی تھی، لیکن سماہر کی بے چینی سوا کر گئی تھی اور تبھی نیند بھی اس سے روٹ کر کمرے کے کونے میں منہ چھپا کے بیٹھ گئی تھی۔ یہ محبت بھی نا اچھے خاصے عقل مند انسان کو بھی بے وقوف بنانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہی سب سماہر کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میتھس کی دنیا میں ہر تھیوری، ہر پرابلم کو مات دینے والی سماہر محبت کی اس عجیب دنیا میں بے وقوف بنی، اپنی خوش فہمیوں کا محل بنائے خود میں مست مگن تھی۔ لیکن منہ کے بل گری بھی تو کہاں، جہاں سے پیچھے قدم رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا اور آگے قدم بڑھانے کا کوئی مقصد۔ اس لڑکی کو ہوش میں نہیں آنا چاہیے، سریاب خان سرد لہجے میں ڈاکٹر میجبین سے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ جس طرح اس لڑکی کے لیے 48 گھنٹے کا بتایا ہے کہ خطرہ ہے، تو اس خطرے کو اس کی موت کا باعث بنا دو۔ اوکے، اس لڑکی کو ہوش میں نہیں آنا چاہیے۔ اوکے، بے حد شفاق لگ رہا تھا زریاب خان اس وقت۔ ڈاکٹر میجبین کو تو اس وقت یہی لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اگر وہ زندہ بچ گئی اور ہوش میں آئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ گرجا تھا، جبکہ میجبین نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے اپنے پیشے کے ساتھ دوگلا پن نہیں کر سکتی۔ 5 لاکھ۔ میجبین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زیادہ چاہو تو زیادہ بھی دے سکتا ہوں، آپ میری قیمت لگا رہے ہیں۔ میجبین کے لہجے میں غصہ تھا، جبکہ زریاب خان مسکرانے لگا تھا۔ 10 لاکھ۔ میجبین لب پیچھے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ لڑکی مر جانی چاہیے آج رات ہی۔ دیکھو لٹل گرل، مجھے بہت ضروری میٹنگ پہ جانا ہے، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اپنی گاڑی کی طرف جاتا میران جھنجھلایا تھا، جبکہ ایشل اب بھی معصوم
اداس آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ گندے والے پاپا ہیں، مجھے آپ بہت گندے لگتے ہیں۔ میران لب بیچے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتا اس کی نظر سامنے گئی جہاں سے ماہر کھڑی ان دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہیں ایشل نے بھی مڑ کے دیکھا تھا اور سماہر کو دیکھتی وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی تھی۔ وہ اسے روکتا میران نم بھیج گیا تھا جبکہ ایشل سماہر سے جا لگی تھی۔ آپ بھی مجھے پاپا بالکل نہیں پسند۔ آئی ہیٹ ہم۔ سماہر بنا جواب دیے اب بھی مہران کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں بے بسی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپی ایشل اس کا ہاتھ کھینچ رہی تھی، تبھی وہ ایشل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے ماما کے پاس لے کے جائیے پلیز، مجھے ماما یاد آ رہی ہیں پلیز۔ اس کی معصوم آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ سماہر کا دل بسیج گیا تھا اس کے لیے، تبھی اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کہاں ہے آپ کی ماما؟ پاپا سے کہیے وہ آپ کو لے جائیں گے۔ آفس کے لیے نکلتا وقاص ملک وہیں دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ان تینوں کو وقاص ملک نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ برے پاپا ہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سماہر نے ایک نظر میران کو دیکھا تھا جو اب بھی وہیں کھڑی سماہر کو ہی دیکھ رہی تھی، پھر ایشل کو دیکھتے کہنے لگی، کہاں ہے آپ کی ماما؟ اللہ کے پاس چلی گئی۔ ایشل کے کہنے پر سماہر نے بے حد چونک کر اسے دیکھا تھا جو معصومیت بھری آنکھوں سے سماہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماما نہیں تھی، وہ تنہا تھی، اتنی معصوم چھوٹی سی بچی۔ آپ لے کے جائیں گی مجھے آپی؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی، جبکہ سماہر کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایشل کا ہاتھ تھام کر وہ اندر مڑی تھی، جبکہ وقاص ملک دوسرے دروازے سے ہوتے باہر نکلے تھے۔ ان کا رخ میران ارتضیٰ تھا جو اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب وقاص ملک نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لان کے قدرے خاموش گوشے میں لایا تھا۔ میران نے وقاص ملک کو اس کی اس حرکت کو خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور اپنا بازو ان کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں آپ؟ لہجہ بے حد سرد تھا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم میری بیٹی کے ساتھ؟ وقاص ملک دانت پیستے اس کی سپاٹ آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہے تھے، جبکہ میران کے خوبرو چہرے پر تمسخر ابھرا تھا۔ کون سی بیٹی؟ پہلی، دوسری یا تیسری؟ وقاص ملک کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا یاد ہے؟ سب یاد ہے مجھے چچا جان، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی دھمکی کے جواب میں کیا کہا تھا، کہ یہ سب میں بظاہر صرف سماہر کے لیے قبول کر رہا ہوں کہ کہیں اس کا مان نہ ٹوٹے اپنے بابا جان پہ۔ وہ میران ارتضیٰ ملک تھا، کسی بھی دباؤ میں نہ آنے والا۔ تبھی طنزیہ انداز میں وقاص ملک کو دیکھتا وہ کہہ رہا تھا، میں تو باپ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام کے انہیں بیٹی کا مقام دے رہا ہوں اسے۔ آپ کا کیا؟ باپ ہوتے ہوئے بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اپنی ہی بیٹی سے؟ کہیں آپ کی عیاشی کا بھیگ نہ کھول دے وہ چھوٹی سی بچی۔ میران، وقاص ملک نے دانت پیسے تھے جبکہ میران 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ سرد بے تاثر آنکھوں میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ آج جو یہ حرکت کی ہے چچا جان، معاف کر دیتا ہوں، آپ کی پہلی اور آخری غلطی جان کے۔ آئندہ کبھی ایسا ہوا تو مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ اپنے بازو کی طرف اشارہ کرتا وہ اپنی بات کہتا اب لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، جبکہ وقاص ملک مٹیاں بھیجے میران ارتضیٰ کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ ان کی چال میں آج بھی غرور تھا، جبکہ وقاص ملک اپنی بچھائے جال میں خود ہی پھنس چکے تھے شاید۔ آپ کی وائف کی جان کو خطرہ ہے مسٹر آہل، پلیز انہیں کسی سیف جگہ پر منتقل کیجیے۔ ڈاکٹر مہجبین نہایت سنجیدگی سے آہل خان کو دیکھتے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے مہجبین کو دیکھ رہا تھا۔ کیسا خطرہ؟ ڈاکٹر، یہ ہاسپٹل تو شہر کے بہترین ہاسپٹلز میں شمار ہوتا ہے۔ مہجبین نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا تھا۔ یہ بات صحیح ہے مسٹر آہل، اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ کی مسز مار دینے کے آرڈرز ملے ہیں مجھے۔ آہل خان کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے لب بھینچے پوچھا تھا۔ کس نے آرڈر دیے ہیں آپ کو؟ میری بیوی کو قتل کرنے کے لیے؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ پوچھنے لگا تھا۔ آپ کے والد صاحب سریاب خان نے۔ مہجبین کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ ڈاکٹر؟ وہ چلایا تھا جبکہ مہجبین بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بدقسمتی بھی یہی ہے مسٹر آہل، کل رات ہی مجھے آرڈرز ملے ہیں، لیکن آپ کو محسوس کرائے بنا میں نے سیکیورٹی بڑھائی ہے۔
آپ کے مسز کے روم کی، لیکن مسٹر آہل مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر تک آپ سے نہیں چھپا کے رکھ سکتی۔ تبھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی اپنی مسز کی حفاظت کریں، ان کی جان کو آپ ہی کے والد صاحب سے خطرہ ہے۔ آہل حیرت و غم کے صدمے میں تھا، لیکن معجبین پھر سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے اسے دیکھنے لگی، جو لب پیچھے کچھ سوچ رہا تھا۔ میری آغا جان ایسا کیوں کریں گے؟ عروشی ان کی بہو ہے۔ اب جا کر اپنے آغا جان سے پوچھ لیجیے مسٹر آہل۔ معجبین نے مسکرا کے اسے جواب دیا تھا اور پھر نظر جھکا کر کوئی فائل دیکھنے لگی تھی۔ اور اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو میں یہاں آ کے آپ کے خلاف کیس بھی کر سکتا ہوں۔ آہل خان کی بات پہ اس نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا تھا۔ میں آپ کو آگاہ کر چکی ہوں، باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سنجیدگی سے اپنی بات کہہ کے معجبین پھر سے فائل دیکھنے لگی تھی، جبکہ آہل خان اپنی جگہ سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سریاب خان یعنی کہ اس کے اپنے آغا جان اس کی بیوی کی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب اسے جاننا تھا۔ اس کے قدم عروشے کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کنگریچولیشنز، پیچھے سے بالکل اچانک سے اسے اپنے بازوؤں کی لپیٹ میں لیا گیا تھا اور کانوں سے حشاش بشاش آواز ٹکرائی تھی۔ اور اتنے عرصے میں پہلی بار میران ارتضیٰ ملک کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، وہ بھی اپنے ہی چھوٹے بھائی کے لیے جو سوتیلا ہونے کے باوجود اسے بے حد عزیز تھا۔ بھائی شاذم، مسکرا کے کہنے کی دیر تھی کہ شاذم اس کے سامنے آتا، اس پہ تقریباً گرتا، اس کے گلے لگ گیا تھا۔ آئی ایم سوری اینڈ ہیپی فار یو۔ فائنلی آپ نے کچھ تو اچھا فیصلہ لیا اور میری حسین کزن سے نکاح کر لیا۔ میران اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اتنے تلخ رشتوں کے بیچ شاذم جیسا بے حد محبت کرنے والا اور صاف دل کا مالک انسان تھا۔ میرب کی طرح بچپن سے ہی وہ میران کے پیچھے ہی بھاگتا رہا، بھائی بھائی کہہ کر، اور میران لب بھیجے ان دونوں سے خود کو دور کرنے کی ہی کوشش کرتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاذم کی محبت نے اس کے دل میں جگہ بنا ہی لی تھی۔ تمہارا کیسے آنا ہوا؟ آنے کیسے دیا ان لوگوں نے تمہیں؟ میران کا انداز شرارتی تھا، جبکہ شاذم ہنسنے لگا تھا۔ بور ہو گئے تھے وہ لوگ مجھ سے؟ بور ہو گئے تھے یا ساتھ والی کی یاد ستا رہی تھی؟ میران نے ہاتھوں کے اشارے سے آبگینے کے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا اور شاذم دل کھو کے ہنس پڑا تھا، جبکہ اوپر آتی عظمیٰ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ماں تو میں ہوں، تمہاری ہنسی اور مذاق دوسروں سے ہو رہا ہے۔ میران ایک اور ابرو اچکا کر اسے دیکھتا نظریں پھیر چکا تھا، جبکہ شاذم نے لب بھیج لیے تھے اور تعصب سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک نظر میران پہ ڈال کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا اور اپنی ماں کے قریب آیا تھا۔ عظمیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ شاذم کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میرے اپنے بھائی کے پاس بیٹھنے میں کیا قباحت ہے آپ کو ماما؟ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، میں نے جنم دیا ہے تمہیں، تو تم اپنی ماں کی سنو۔ ایک شرابی کماش اور عیاش انسان کسی کا بھائی نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں غرور اور نخوت تھا۔ شاذم نے اسے بازو سے تھام کے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماما پلیز، بہت غلط ہے۔ اتنا ٹائم گزر گیا پھر بھی آپ وہی سوچتی ہیں، کب چینج ہوں گی آپ؟ شاذم نرمی سے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ بپری تھی۔ جادوگرنی ہے وہ عورت، سب پہ جادو ٹونا کرتی ہے، تبھی سے ہر کوئی اس کی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ چھین کے لے گیا تمہارا وہ پیارا بھائی، تمہارے ہی بھائی سے اس کی محبت برباد کر دیا میرے بچے کو تمہارے اس پیارے بھائی نے، اور اب اپنی ماں سے بھی تم زبان درازی کر رہے ہو۔ شاذم نے پہلے حیرت اور پھر بیزاری سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ماما پلیز، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا گھر، جھنجھلاتے انداز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ عظمیٰ لب بھیج گئی تھی۔ شاذم ناراض ہو گیا تھا اور اس سے یہ سب اس عورت اور اس کے 2 بچوں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ یہی عظمیٰ سوچ رہی تھی اس وقت۔ دشاب بھی آج کل ان کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، جس سے وہ مزید تپ گئی تھی، اور تبھی غصہ، نفرت اور حسد اس کے وجود کو اپنے اندر لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ماشاءاللہ، وقاص آپ کی بچی ہمیں بہت پسند آئی۔
افطاری کے بعد چائے کا دور چلا تو ارمان اسخواندہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے تھے، جبکہ وقاص ملک مغرور مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ایک نظر تابعہ پہ ڈال لیتی، جو جذبز ہوتی رخ موڑ گئی تھی۔ تھینک یو امان، لیکن میرا بیٹا تابش خوان زادہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہے، یہ جان لو۔ وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ تابش بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا، جبکہ یہاں مائزہ پورے کمرے کا چکر لگا رہی تھی ٹہلتے ہوئے، اور سماہر بیڈ پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ مائزہ اکثر اس سے سخت الفاظ میں بات کرتی تھی، لیکن وہ درگزر کر دیتی تھی۔ اب بھی وہ مائزہ کے لیے ایک دن پہلے کے سخت الفاظ بھول کے اسے نرم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مائزہ بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی۔ سماہر کی آواز پر رک کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا کہہ رہے ہوں گے وہ سب؟ تم غلط کر رہی ہو خود کے ساتھ مائزہ۔ جب محبت ہی تم اسماعیل سے کرتی ہو تو تابش کے لیے ہاں کیوں؟ تم غلط کر رہی ہو خود کے ساتھ مائزہ۔ جب محبت ہی تم اسماعیل سے کرتی ہو تو تابش کے لیے ہاں کیوں؟ سماہر نرم لہجے میں اسے سوال کرنے لگی، جبکہ وہ شاید اپنی ہی دھن میں تھی۔ سماہر، میں انہیں پسند تو آ گئی ہوں گی، ہے نا؟ پیاری لگ رہی تھی میں بس۔ سماہر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکی تھی، تبھی اپنے پاس سے اٹھ کر اس کے قریب آ کے اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ رکھا تھا۔ مائزہ، تم ٹھیک تو ہو؟ دیکھو، اگر تم نہیں چاہتی تو انکار کر دو۔ اسماعیل بہت مائزہ نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرایا تھا۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میری تابش سے منگنی ہو۔ مائزہ، کیوں؟ جب تم چاہتی ہے اسماعیل کو ہو تو۔ سماعیل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن مائزہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی اور اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتی وہ سماعیل کو دیکھنے لگی تھی۔ میں اسماعیل کے پاس گئی تھی اسے بتانے کہ میں اسے کس قدر چاہتی ہوں، لیکن وہ اچانک سے پھوٹ کے رو دی، لفظ جیسے ٹوٹنے لگے۔ سماہر نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ مائزہ، کیا ہوا ہے میری جان؟ سماہر، اسماعیل بہت برا ہے، مجھے بہت ہرٹ کیا اس نے، بہت بری طرح دھتکارا ہے اس نے مجھے، میری عزت نفس کو روندا ہے۔ وہ تو نفرت کے قابل بھی نہیں ہے اب، محبت تو اب دور کی بات ہے۔ سماہر نے لب بھینچ لیے تھے۔ اسماعیل نے خود بھی اس کی بہن کے ساتھ کیا ہے، سماہر کو اس کی امید نہیں تھی اس سے کبھی۔ سر جھٹک کر وہ مائزہ کو خود سے گلے لگا رہی تھی کہ یہ آنسو مائزہ کی زندگی کے آخری آنسو ہوں۔ اس رات کے بعد سماہر کی یہی دعا تھی کہ مائزہ کو اپنی زندگی میں اتنی خوشیاں ملے کہ اس کے چہرے کی کھلکھلاہٹ کبھی ختم نہ ہو۔ بے حد خاموش ہو گئے ہم، ایک چپ سی لگ گئی ہے، ایک سکوت سا آن ٹھہرا ہے، تمہاری دھیمی سرگوشیوں سے گم ہے ہم۔ بکھرے حلیے میں بھی سماہر کو وہ اپنے دھڑکنوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا، تبھی اس کے صرف بڑھتے قدم لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑائے بھی تھے۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں ایشل؟ آج اس نے ایشل سے پوچھا تھا اور وہ مسکرائی تھی۔ آپ میری آپی ہیں، تبھی میں آپ کو جانتی ہوں۔ کس نے کہا یہ کہ میں آپ کی آپی ہوں؟ آپ کے پاپا نے، وہ جھجکتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ کندھے اچکا کر سماہر کو دیکھنے لگا تھا۔ مما نے۔ سماہر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ مما کے پاس آپ کی بہت سی تصویریں تھیں اور مما نے کہا تھا کہ کوئی بھی پرابلم ہو تم اپنی آپی سماہر آپی کے پاس جانا، وہ تم سے پیار کریں گی اور تمہارا خیال رکھیں گی، ایشل کہہ رہی تھی، جبکہ سماہر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا میران سب اس سے بتا چکا تھا؟ سماہر سے متعلق لب کاٹتی وہ میران کے پاس آ کے رکی تھی، جو کسی احساس کے تحت بے حد چونک کے پیچھے دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری تھی، لیکن سماہر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی تھی بنا کوئی تاثر دیے۔ میران اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایشل کا دھیان رکھنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ چھوٹی بچی ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ اس سے غلط رویہ رکھے ہوئے تھے، سو پلیز اس سے محبت سے بات کریں، ماں کے بعد بچوں کو اپنے بابا کی محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نظریں جھکائے وہ اپنی بات کہہ کے جانے کے لیے مڑی تھی اور میران کو لگا جیسے خواب کی کیفیت ٹوٹ رہی ہے، جیسے تاریکی میں ڈوب رہا ہو اس کا پورا وجود۔ تبھی بالکل اچانک سے اسے آواز دی تھی، سماہر۔ دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی اسے ایک پکار پہ، سانسیں بکھرنے لگی تھی، تو لاتم سا برپا ہوا تھا جیسے۔ آنکھ موند کر آواز کو خود میں جذب کیا تھا اس نے۔ رک سکتی ہو پلیز؟
پھر سے کہا گیا تھا اور سماہر گہرا سانس لیتے اس کی طرف مڑنے سے گریزا تھی۔ میں بھی یہی کہنے آئی تھی، مگر مزید نہیں کچھ کہنا، مجھے کہنا ہے۔ اس کی پشت کو نظر بھر کے دیکھتا وہ بےتاب سا بولا تھا۔ سماہر نہ چاہتے ہوئے بھی مڑی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ ان آنکھوں میں خواہشات کی ایک نئی دنیا آباد تھی، بے بسی تھی، محبت تھی، آس تھی، تڑپ تھی، انگڑائی کہتی بےتابیاں تھی۔ نہ جانے کیا کچھ تھا ان آنکھوں میں۔ ان لمحے میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، معنی خیز لمحے میں وہ لمحے جیسے بول رہے تھے، آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو تھامنے کی خواہش، ایک دوسرے کو باہوں میں بھر کے سکون ہونے کی تمنا، ایک دوسرے کے دھڑکنوں کو قریب سے سننے کی حسرت۔ چاہو گی تو قریب آئیں گے، کوئی اشارہ تو کرو۔ سماہر نے نظریں چرائی تھی اور پھر نظریں جھکی تھیں، چہرے پر سایہ فگن، پلکوں کے جھالر لرزے تھے، نظریں اٹھی تھی اور پھر جھکی تھی۔ میران اس عمل کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اور پھر سماہر مڑی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی وہ لمحہ لمحہ میران ارتضیٰ ملک سے دور جا رہی تھی، جبکہ میران کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آنکھوں میں تشنی لیے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور میران ارتضیٰ ملک بے چین سا کرسی پہ ڈھہ گیا تھا۔ چاند بھی اکیلا تھا، اداس تھا اس کی مانند۔ سماہر سے نکاح ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے تمہاری میران، سماہر سے نکاح ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے تمہارا میران، اگر تم میری بیٹی کو اپنا لو۔ وقاص ملک کی بات پر میران نے ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھا تھا۔ باہر سماہر اس کی منتظر تھی اور سب کے بیچ سے میران کو لے کر وقاص ملک یہاں لایا تھا، اور اب یہ کہہ رہا تھا، منگنی کی بجائے نکاح ہوگا ابھی، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اور میری بات ماننی ہوگی، اور اگر نہ مانوں تو۔ میران نے ابرو اچکا کر سر لہجے میں کہا تو وقاص ملک کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ پھیلی تھی، تو میں باہر جا کر ہنگامہ کر دوں گا اور ان خوشیوں بھری محفل کو ماتم خانہ بنا دوں گا۔ میران کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی، جبکہ وقاص ملک نے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ سماہر کس قدر ٹوٹتی ہے، اس کی عزت سب کے سامنے کیسے دو کوڑی کی ہوتی ہے، یا پھر میری عزت کی دھجکیاں کیسے اڑتی ہیں۔ عین وقت پر ازمائر آگے بڑھے گا اور سماہر کا ہاتھ تھام لے گا، اور تم۔ میران نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے، جبکہ وقاص ملک مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میران ارتضیٰ ملک کو سماہر اس دنیا کی ہر چیز سے عزیز تر تھی، تو کیسے وہ سماہر کو خود سے دور کر سکتا تھا؟ گہری سانس لیتے ماضی کے ان دردناک لمحوں سے میران نے خود کو باہر نکالا تھا کہ جن لمحوں میں اسے سماہر کے نام پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی خود سماہر کے بابا۔ اس نے پھر ایک نظر اس رستے پہ ڈالی تھی جہاں سے سماہر گزر کے گئی تھی، اور پھر گہرا سانس لیتا کرسی کی پشت پہ اپنا سر رکھتا وہ گہری سانس لے چکا تھا۔ بابا، وہ آنکھوں میں نمی اور محبت لیے وقاص ملک کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وقاص ملک ادھر ادھر نظر دوڑاتا اب اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اشل بیٹا، دیکھو بابا کی جان، آپ کے بابا کو کچھ پرابلمس ہیں یہاں، اس لیے آپ کچھ دن کے لیے مجھے بابا مت کہیے، کسی کے سامنے بھی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے بابا صرف میران ہیں، لیکن وہ اچھے بابا نہیں ہیں، وہ غصے ہوتے ہیں، مجھے گھور کے دیکھتے ہیں، مجھے آپ چاہیے، آپ میرے بابا ہیں۔ وہ چھوٹی بچی روحان سی ہو رہی تھی۔ وقاص ملک نے لب بھینچ لیے تھے۔ میں بات کروں گا ان سے کہ وہ آپ پہ غصہ نہ ہو، بس آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ آپ کو آپ کے فیورٹ ٹوائز بھی مل جائیں گے، لیکن مجھے ٹوائز نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے بابا۔ وہ ابھی بھی ضد کر رہی تھی۔ بس چپ، ایک دم چپ۔ وقاص کرائے تھے اور وہ سہم گئی تھی۔ آنکھوں میں غصہ لیے وہ وقاص ملک کو دیکھنے لگی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اشل کو خود سے الگ کرتے وہ جیسے دھتکار گئے تھے اسے، اور آنکھوں میں نمی لیے ایک آس بھری نظر ان پر ڈال کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی۔ جب باہر آتے اس کا سامنے سماہر سے ہوا تھا، اور وہ تیزی سے سماہر سے جا لگی تھی۔ ان آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سماہر کا دل اس کے لیے نرم پڑنے لگا تھا۔ تب بھی اس کے قریب بیٹھ کے وہ اشل کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، لیکن وہ پھر سے سماہر کے گلے لگ کے خاموش آنسو بہانے لگی، اور سماہر کے نظروں نے دیکھا کہ وقاص ملک وہاں سے نکل رہے تھے، اور ان کا رخ پورچ کی طرف تھا۔
ان کی نظر سماہر روز کے قریب ایشل پر پڑی اور وہی ایشل نے سماہر کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ سماہر نے بے حد حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا۔ ایشل بھی تو وہیں سے آ رہی تھی روتے ہوئے۔ وقاص ملک نظر چرا گئے تھے اور لمبے ڈگ بھرتے جاتے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے ایشل؟ کانپتی آواز میں وہ پوچھنے لگی، جبکہ نظریں ابھی بھی وقاص ملک کی طرف تھی۔ یہ آنکھیں کچھ تو چھپا رہی تھی۔ یہ نظروں کا یوں چھڑانا، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا آپی۔ ماما مجھے چھوڑ کے چلی گئی، بس وہی مجھ سے پیار کرتی تھی۔ سماہر کو اس کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ آپ کے بابا تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں ایشل۔ نہیں کرتے، مجھے دھکا دے کر خود سے الگ کرتے ہیں، مجھے رلاتے ہیں اور مجھے بالکل پیار نہیں کرتے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ تو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سماہر پوچھنے لگی۔ بابا نے مجھے دھکا دیا اور نکل جانے کو کہا، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ کب؟ سماہر اس کا بھیگا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ابھی۔ ایشل آپ یہاں ہیں؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ چلیے، دادو نے ناشتہ بنایا ہے آپ کے لیے، وہ بے حد نرمی سے کہہ رہا تھا۔ شاید سماہر کی باتوں کا اثر تھا، جبکہ سماہر اپنی جگہ سے اٹھتی حیرت سے اسے دیکھنے رہی تھی۔ کچھ تو تھا، کچھ تو ہے۔ ایشل اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتی ہوئی کھڑی رہی۔ آپ نے ایشل کو دھکا دے کر نکل جانے کو کہا تھا؟ سماہر کے سوال پر وہ چونکی تھی۔ کب؟ ابھی۔ سماہر اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میران کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر وہ نظریں چرا گیا اور آگے بڑھ کے ایشل کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلیے ایشل۔ وہ ایک اچٹتی نظر سماہر پر ڈال کر ایشل کو لیے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی نگاہ میں بھی تو کچھ تو تھا کہ سماہر کے لیے بہت سے سوال کھڑے کر گیا تھا۔ نظریں چرانے کا عمل وقاص اور میران دونوں کا ایک جیسا ہی تھا، اور انہی سوچوں میں غلطہ تھی جب اچانک اس کے کندھے کو جیسے ہلایا گیا ہو۔ وہ بوکھلا کر دائیں طرف دیکھنے لگی، جہاں شاذم اس کے قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سماہر نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ارے شاذم، تم کب آئے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ شاذم ہنستے ہوئے کندھے اچکا گیا اور ساتھ ہی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جس سے سماہر تھام گئی تھی۔ وہ اپنے مخصوص پرانے انداز میں دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ملا کے، دونوں ہاتھوں کی پشت ایک دوسرے سے ملا کے ایک دوسرے کی ناک کو چھوا تھا۔ کیسی ہو میری حسینہ؟ اور اب تو میری بھابھی ہو۔ سو کانگریچولیشن اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ تم ہمارے گھر آفیشیلی میران کی وائف بن کے آؤ اور میں تمہیں کچن بھیج دیا کروں اور تم سے سارے گھر کے کام کراؤں۔ سماہر کو خوشی ہوئی تھی جب وہ یوں خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس گھر کے نیچے والے پورشن میں کوئی بھی تو اس سے خوش نہ تھا۔ بلی کے خواب میں چیچڑے۔ سماہر کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ کیا سوچ رہی تھی؟ شاذم کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ ویسے شاذم اس کی طرف رازداری سے جھکا تھا۔ یہ ایشل نام کی بیٹی کون ہے؟ مجھے تو وہ کہیں سے بھی میرے بھائی کی بیٹی نہیں لگتی۔ سماہر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنے آرام سے وہ یہ بات کہہ رہا تھا، اور وہ کب سے سوچوں کے تسلسل میں خود پر جیسے بوجھ سا گرتا محسوس کر رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، بھائی جیسا بھی ہو یار، وہ یہ خفیہ ٹائپ شادی کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ ہم دونوں بچپن سے اسے جانتے ہیں کہ وہ ہر کام ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ ان کی پرسنالٹی جتنی بھی دبنگ یا اپنی من مانی کرنے والی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تم بھی تو جانتی ہو نا یار۔ سماہر اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تبھی تو سماہر کا دل اسے کنارہ کش نہیں ہو پا رہا تھا، اور نہ ہی وہ اپنی محبت کو اس کے مقابل کم کر پا رہی تھی۔ وہ تو خود میران نے اس سے کچھ دوری اختیار کر لی تھی، اور تبھی وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اس بچی کی شکل تم سے زیادہ ملتی ہے جیسے تمہارا بچپن ہو۔ سماہر کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے کا لمحہ یاد آیا تھا، وقاص ملک کا اس کے گیسٹ روم سے باہر آنا، جہاں سے ایشل روتے ہوئے باہر نکلی تھی، اور پھر اس سے آنکھیں چرانا۔ اینی وے، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ شاید کہ اس میٹر کو سالو کر سکوں۔ چلو آج سے ہم دونوں کا یہی مشن۔ سماہر ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ شاذم کھل کے مسکراتا اس کے چہرے پر ہاتھ سے تھپکی دینے لگا تھا۔ ہے ڈونٹ وری، میران تم سے محبت کرتا ہے، تم ہی اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو۔ آئی سویئر۔ لیکن میران کی تیز نظروں سے اس کا یہ عمل دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ ایک ہاتھ سے سماہر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ سماہر کے گال پر تھا۔ تبھی لب بھینچے لمبے ڈگ بھرتا ان تک پہنچا تھا، اور بے اختیار اس کے ہاتھ میں موجود سماہر کا ہاتھ وہ اپنے ہاتھ سے تھام چکا تھا، اور ساتھ ہی اسے قریب کرتا اسے خود سے لگا لیا تھا۔ یہ سب بالکل اچانک ہوا تھا کہ سماہر بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ شاذم لب تلے
لب دانتوں تلے دباتی مسکرانے لگا تھا۔ تم نے میرے خیال سے مزید سونا تھا آج۔ میران کے طنزیہ لہجے پر وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ ہاں میں بس جانے لگا تھا۔ ساتھ ابرو اچکا کر سماہر کو اشارہ کیا تھا کہ تم دیکھ سکتی ہو میران کی محبت، جبکہ سماہر کے حواسوں پر اس کے برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو چھا رہی تھی جو کہ اس کے بات سلب کرتی اسے مدہوش سی کر رہی تھی۔ اور تبھی بالکل اچانک دھڑکنیں بھی بے لگام ہوئی تھی۔ یہ اشارے بازی کیا کر رہے ہو تم؟ میران پھر سے ڈانٹ رہا تھا اور وہ پھر سے کندھے اچکا گیا تھا۔ یہ میرا اور سماہر کا پرسنل میٹر ہے، اور ساتھ ہی وہاں سے جانے لگا، جبکہ میران اب سوالیہ نظروں سے سماہر کو دیکھنے لگا تھا، لیکن وہ تو بس میران کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی جہاں سچ جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میران سانس روک کے کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، لیکن سماہر نرمی سے اس کے حصار سے الگ ہو کر پیچھے ہوئی تھی اور پھر لب کاٹتی رخ موڑ کر گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میران کسی ہارے جواری کی طرح کھڑا اسے خود سے پل پل دور ہوتا جاتے دیکھ رہا تھا۔ کیوں اے اللہ کیوں؟ جتنا وہ مجھ سے دور ہوتی ہے، اسی قدر اس کی محبت میرے وجود میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنے حواس کھونے لگا ہوں اس کے عشق میں۔ میرے رب کوئی چارہ تو کر دے۔ میں سماہر کے بنا کھوکھلا ہونے لگا ہوں میرے رب۔ لب بھیچے سر جھٹک کر وہ رخ موڑ کر پوش کی طرف جانے لگا۔ دل پر بوجھ سا آن پڑا تھا، جیسے خود کو زبردستی کھینچ کے لے جا رہا ہو، جبکہ اپنی کمرے کی بالکنی میں کھڑی سماہر اس پر دیکھ رہی تھی اور ذہن میں شازم کی باتوں کی باشکست تھی، اور پھر وقاص ملک کا وہ نظریں چرانا، ایشل کا رونا، کسی فلم کے ٹریلر کی طرح سب آگے پیچھے چل رہا تھا۔ اپنے وجود میں جذب ہوتی میران کی خوشبو کو اس نے ایک گہرا سانس لیتے خون میں پھر سے محسوس کیا تھا۔ اس نے اور لب مسکرا اٹھے تھے۔ ڈونٹ موو۔ وہ جو یونیورسٹی سے ابھی باہر نکلی تھی اور روڈ پر نظریں دوڑاتی وہ سائڈ پر چلنے لگی تھی، جب اچانک اسے اپنی کمر پر ریوالور کا احساس ہوا تھا، اور ساتھ ہی بھاری آواز اس کے کان میں گونجی تھی، سرگوشی کی مانند۔ اس نے بوکھلا کے مڑنا چاہا، لیکن ریوالور کا دباؤ اس کی کمر پر تھا۔ ہلی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ کون ہو تم؟ گھبرائی آواز میں گراہٹ کا عنصر بھی شامل تھا۔ شاہ نواز خان کا داماد۔ محبم سرگوشی میں مسکراہٹ بھی پنہاں تھی۔ میرے آقا جان تمہارا قیمہ بتا دیں گے، تم جانتے ہو انہیں شاید۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب پیچھے سے اسے دھکا دیتے کوئی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جیسے پھینکا گیا۔ وہ سنبھلتی، ابھی کچھ سمجھ پاتی جب کار ڈور ہی بند ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اترنے کی کوشش کرتی، بلیک ماسک میں موجود وہ شخص ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا تھا اور اب فرصت سے آبگینے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ آبگینے ڈور لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ محنت بیکار ہے یہ سب، محنت تم مجھ سے محبت کرنے میں لگا دینا۔ اب کی آواز مختلف تھی۔ تبھی اس نے بے حد چونک کے اسے دیکھا تھا اور بلیک ماسک کے پیچھے موجود اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ زما آشنا زارشم۔ اس کے الفاظ پر آبگینے کی آنکھوں میں پہلے حیرت تھی، ابھری تھی، اور پھر غصہ بھرپور گھوری۔ شازم، جانے شازم، ایک ادا سے کہتا وہ بلیک ماسک اتار چکا تھا۔ یو ایڈیٹ۔ اپنا بیگ اس کے منہ پہ مارتی وہ چلائی تھی، جبکہ شازم ہنسنے لگا تھا۔ جان لوگی تمہاری میں۔ اتنا گھٹیا مذاق، وہ پھر سے چلائی تھی، جبکہ شازم اپنا بچاؤ کرتا ہنسنے لگا تھا۔ یار آئی ایم سوری، مذاق تھا، ویسے بڑی ہمت والی ہے میری فیوچر وائف۔ شٹ اپ۔ گہرا سانس لیتی وہ بیگ گود میں رکھ کے اسے گھورنے لگی تھی۔ ڈور لاک کھولو، مجھے اترنا ہے۔ یہ ڈور لاک ابھی کھلے گی نہیں، پہلے یہ بتاؤ مجھے مس کیا۔ اس کے سوال پر آبگینے کا دل ڈوب کے ابھرا تھا، لیکن وہ منہ بسورے باہر دیکھنے لگی تھی۔ بتاؤ نا آبگینے، مجھے مس کیا؟ اور پھر سے پوچھا تھا، مس کیا ہوتا ہے؟ مس کیا ہوتا تو پہچان نہ جاتی تمہیں، وہ اترا کر کہتی، پھر سے رخ موڑ گئی تھی، جبکہ اس کی آواز کی کپ کپاہٹ شازم محسوس کرتا زیر لب مسکرا دیا تھا۔ تبھی اس کے قریب سرگوشی کی تھی۔ میں نے بھی مس کیا۔ آبگینے نے اسے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، پلکیں لرز کر جھکی تھی اور پھر سے اٹھی تھی۔ مجھے گھر جانا چاہیے، میرے ساتھ۔ وہ اب بھی سرگوشی میں سوال کر رہا تھا، اور آبگینے کو لگا جیسے سانس رک رک کے آ رہی ہو۔
شازم زیر لب مسکراتا پیچھے ہوا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا، اور تب تک آبگی نے سنبھل کر اب اسے گھورنے لگی تھی۔ نظر پانی کی بوتل پر گئی جو خالی تھا، جسے اٹھا کر شازم کے سر پہ مارا، اور وہ حیرت سے آبگینے کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی اور اسی طرح تمہارے سر پہ مارا ہے میں نے، اسی لیے تمہارے سر پہ مارا ہے میں نے، اور یہ تو سیدھا دل پہ لگا ہے۔ وہ بھی شازم ہی تھا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ آبگینے نے منہ بنایا تھا۔ رمضان المبارک کا احترام ہی کر لیا کرو تم، جو حکم آپ کا۔ تو افطاری کے بعد پیار و محبت تو پیار و یار کا پلان ہے تمہارا، محبت و پیار و یار کا پلان ہے تمہارا، شازم کہتے ساتھ ہنسنے لگا، جبکہ وہ ایک اور وار ہوا تھا اس کے سر پر بوتل کا۔ اب کیا ہوا ہے؟ شازم نے مصنوعی جھنجھلاہٹ سے کہا تھا، جبکہ آبگی نے کندھے اچکا گئی تھی اپنی حدیں پار کرنے کی کوشش کا جواب۔ یا اللہ، میں بس مار کھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں شاید۔ شازم سر تعصب سے ہلاتا گاڑی ڈرائیو وے پہ ڈال چکا تھا۔ جو حرکتیں ہیں تمہاری، اس کے مطابق تو تمہیں بلڈوزر سے اڑا دینا چاہیے، آبگی نے مزے سے کہتی اب مسکرا رہی تھی۔ میرا کچھ نہیں جائے گا، شادی سے پہلے تم ہی بیوہ ہو جاؤ گی۔ شازم کا انداز بھی لاپرواہ تھا۔ میرے آقا جان تمہارے بابا جان سے جس قدر نفرت کرتے ہیں، اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں گھر والے ہی گولی سے اڑا دیں گے۔ آبگینے کی آنکھوں میں شرارت تھی، جبکہ اس نے ایک نظر آبگینے کو دیکھا تھا۔ چیلنج! آبگینے زیر لب مسکراتی اسے پھر سے دیکھنے لگی تھی۔ میں بھی تمہارے آقا جان سے کہہ دوں گا کہ آپ کی بیٹی سے زمینہ کوم۔ شازم کی بات پر آبگینے نے اسے دیکھتے کہا تھا، مطلب تم نے یہ ڈیسیجن لے ہی لیا ہے کہ تم نے مرنا میرے آقا جان کی گولی سے ہی ہے۔ اوہو، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آقا جان کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، اور وہ بھی انہی کی مرضی سے۔ خیال اچھا ہے لیکن خام خیال ہے، آبگینے کہتی پھر سے دیکھنے لگی تھی، جبکہ شازم ایک نظر اس کے نازک سراپے پہ ڈال کے زیر لب مسکراتا ڈرائیونگ سیٹ پہ اپنا سارا دھیان مبذول کرا چکا تھا۔ آ گئی تم؟ مسکراتی طنزی آنکھوں سے دشاب کو دیکھتی عظمیٰ کہہ رہی تھی، جبکہ وہ گہرے سانس لیتے صوفے پہ بیٹھ چکے تھے۔ اتنے پرسکون انداز میں بیٹھے ہو، اگر میں نے ایسا ویسا کچھ بتا دیا نا تو یہ سکون چٹکیوں میں ہوا ہو جائے گا۔ عظمیٰ بھی اترا کر ان کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا صرف میرے نزدیک ہونا میری بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ دشاب کا لہجہ بیزار سا تھا، جبکہ عظمیٰ شیطانی مسکراہٹ مسکرانے لگی تھی۔ شاہ نواز خان! دشاب نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ عظمیٰ مسکرا کے اوپر والے پورشن کی طرف دیکھنے لگی اور پھر سے دشاب کو دیکھنے لگی۔ آج افطاری پر تمہاری پہلی بیوی کے پاس آیا ہے۔ عظمیٰ کے کہنے کی دیر تھی کہ دشاب جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا، جبکہ عظمیٰ زہر خند ہنسنے لگی، لیکن جس تیزی سے وہ اوپر پہنچے تھے اسی جھٹکے سے رک چکے تھے، کیونکہ لاؤنج میں شاہ نواز خان اور امامہ دونوں ہی بیٹھے تھے، جبکہ عارفین کی نظر دشاب پر گئی تھی، جن کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور اسی طرح شاہ نواز اور امامہ کی بھی گئی تھی، جبکہ دشاب مسکرا بھی نہیں پا رہا تھا۔ دشاب آپ آئیے۔ عارفین نے انہیں متوجہ کیا تھا، جو گہرا سانس لیتے ان کے قریب آ کے بیٹھے تھے۔ نظر شاہ نواز پر تھی، جو لب بھی جو نہیں دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے ہی انہیں متوجہ کیا تھا، آنکھوں سے ایسے اشارہ کیا تھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے آئے ہیں یہاں، اور سر جھٹک کر وہ امامہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور لب بھی جو دشاب سے ملنے لگے تھے۔ بی بی جی، افطاری تیار کر دی ہے، ٹیبل بھی لگا دیا ہے، زینب نے آ کر اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، زینب کو جواب دے کر انہوں نے ان تینوں کی طرف دیکھا تھا۔ چلے، افطاری کا وقت ہو رہا ہے۔ میران اور میرب کہاں ہیں؟ دشاب اٹھتے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ میران آفس ہے اور میرب سماہر اور مائزہ کے پاس ہے، مائزہ کی منگنی کی تیاریوں میں مصروف ہے، عارفین نے انہیں جواب دیا اور شاہ نواز اور امامہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آئیں پلیز۔ دشاب عارفین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، دل میں ایک ڈر سا تھا کہ شاہ نواز یہاں کیوں آئے ہیں۔ عارفین کہیں ان کا سچ نہ جان لے، کہیں امامہ اور شاہ نواز ان کا سچ عارفین کو نہ بتا دیں، لیکن وہ خاموش رہے تھے، اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ دونوں اعتصام کے لیے میرب کو مانگنے آئے تھے۔ اور تبھی
وہ حیران آنکھوں سے عارفین کو دیکھنے لگے تھے۔ آپ نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا عارفین۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے لیے اولویت میرے بچوں کی خوشی ہے اور یہ ڈیسیجن میں میرب کی رضامندی پر ہی لوں گی۔ عارفین نے رسانت سے جواب دیتے نظر پھیری تھی۔ میں ان کا باپ ہوں عارفین۔ دشاب نے شاید احتجاج کرنا چاہا تھا، لیکن عارفین چونک کر انہیں دیکھنے لگی اور پھر ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ جی بالکل، آپ میرے دونوں بچوں کے باپ ہیں۔ اور پھر سر جھٹک کر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا تھا، جبکہ اس کے بعد دشاب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولے، شاید بولنے کو کچھ تھا بھی نہیں اب۔ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کرتے ہو آہیل خان؟ سریاب خان گرجے تھے، جبکہ آہیل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اپنے بچے اور بیوی کے قاتل سے اور کیسے بات کرنی چاہیے مجھے؟ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، لیکن وہ جلدی سے خود کو سنبھال لیا تھا اور آہیل خان کو تیز نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم آہیل خان؟ تمیز بھول چکے ہو شاید تم۔ تمیز! آہیل خان نے دانت پیسے تھے۔ فی الحال تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں یہ بھولنے والا ہوں کہ میرے سامنے کھڑے یہ شخص میرے بچے کا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ میرے آغا جان بھی ہیں۔ سریاب خان نے نظر چرائی تھی۔ کیوں چھین لی میری خوشی آپ مجھ سے؟ کیوں؟ پہلے پریشے کو میری زندگی سے نکال باہر پھینکنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گئے، اور جب باپ بننے کی خوشی ملی تو وہ بھی چھین لیا مجھ سے۔ کیوں آغا جان، کیوں؟ میرا قصور کیا ہے آخر؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا جو یہ سزا ملی ہے مجھے؟ وہ چلایا تھا، جبکہ سریاب خان لب بیچے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنی پریشی عزیز ہوتی تو تم اسے خود نہ چھوڑتے آہیل خان۔ مجھ پہ الزام لگانا مت لگاؤ اب۔ آہیل خان ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے اچانک نم آنکھوں سے وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ میری ماں کو طلاق کی دھمکی دینے والے آپ تھے آغا جان۔ مجھے بے بس کرنے والے آپ تھے۔ پریشے کو نہ چھوڑتا میں تو آپ میری ماں کو طلاق دے دیتے، اور اسی غم نے ان کی جان لی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ عروشے کو زبردستی میری زندگی میں شامل کرنے والے آپ ہیں۔ مجھے ختم کر دیا آپ نے، میں ختم ہو گیا۔ کہتے کہتے وہ رو پڑا تھا، لیکن سریاب خان کے مغرور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اپنے غرور اور تنی گردن کی آڑ میں سب ختم کر دیا آپ نے۔ اپنے بیٹے کو ختم کر دیا آپ نے، ختم کر دیا۔ مجھے نشہ دلا کر میرے پاؤں کی زنجیر بنا دیا آپ نے اس رشتے کو۔ وہ چلایا تھا اور ٹیبل کو ٹھوکر مارتے وہ لمبے ٹک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ سریاب خان پشت پہ اپنے دونوں ہاتھ باندھے اسے جاتے دیکھ رہے تھے، اور آہیل خان جا رہا تھا یہاں سے بھی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اگر انہیں اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو اس لمحے شاید آگے بڑھ کر وہ اسے جانے سے روک لیتے، لیکن آنے والے کل سے بے خبر وہ آہیل خان کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ آج کل وہ گاؤں نہیں جا رہے ہیں بابا۔ افطاری کے بعد وقاص ملک لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب سماہر نے اچانک سوال کیا تھا، اور وہ چونکے تھے اور پھر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ بس آپ کی ماما کی خاطر جانا چھوڑ دیا؟ سماہر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ پہلے تو کبھی ماما کا خیال نہیں آیا تھا آپ کو؟ لہجہ عجیب تھا۔ وقاص ملک اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھٹک گئی تھی۔ میرا مطلب ہے یوں اچانک گاؤں کے سارے کام چھوڑ دیے؟ تو حیرت ہو رہی تھی۔ وہ نظر پھیر کر اب ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ میران کی بیٹی آپ سے کافی گھل مل گئی ہے۔ وقاص ملک کے سوال پہ اس کے دل میں ابال سا اٹھا تھا، لیکن وہ خاموشی سے وہ وقاص ملک کو دیکھنے لگی، اور نہ جانے کہ وہ اپنی بیٹی سے نظر چرا گئے تھے۔ اس کی ماما اسے سمجھا کے گئی تھی کہ اگر بابا دھتکار دے تو سماہر کے پاس جانا، وہ آپ کی آپی ہے، آپ کا زیادہ خیال رکھے گی۔ وقاص چونک کر اسے دیکھنے لگے، جس کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ ملتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے بابا کہ وہ مجھ سے زیادہ ملتی ہے، جیسے میری ہی بہن ہو وہ؟ وقاص ملک لب بیچے نظر چرا گئے، جبکہ سماہر کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اپنا کپ ٹیبل پہ رکھ کے اب اٹھی تھی اور کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قدم باہر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ شخص جو اسی گھر کا حصہ تھا، جو اس کا اپنا تھا اور جو اس شخص سے منسوب تھی، وہ اس گھر سے گریزا تھا، یہاں کے لوگوں سے گریزا تھا۔ کنارہ کش ہو چکا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، اسے اپنی آواز سنائی دی تھی، اور پھر اس چہرے پر بکھری ہلکی سی مسکراہٹ۔ ساتھ پڑھ لیں گے۔ اس کی ساری سرگوشی ابھری تھی، لیکن وہ انسنی کر گئی تھی۔ وہ اب اپنے گھر کی طرف اٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر بھی اس اداس چہرے کو نہیں دیکھا تھا،
جس کی آنکھوں میں امید دم توڑ گئی تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس شخص کا ساتھ دینے کا وعدہ وہ خود سے تو کر چکی تھی، لیکن شاید نبھا نہیں پائی تھی۔ مجھے میران کے پاس جانا ہے۔ وہ میران کے پاس سامنے آ کے رکی تھی، جبکہ وہ احترام سے نظر جھکا گیا تھا۔ چھوٹی بی بی میران صاحب، تو آپ کیسے جائیں گی؟ آپ لے کر جائیں گے منان کاکا، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھی تھی، اور اسی رفتار تیزی سے منان نے آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اس کے لیے۔ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ اب موبائل نکال کے نمبر ملانے لگا تھا۔ اب آپ غلط کر رہے ہیں منان کاکا۔ سماہر کی آواز پر وہ چونکا تھا اور تیزی سے موبائل شرٹ کی جیب میں رکھا تھا۔ بے بسی سے سر جھکائے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا تھا کہ میران ارتضیٰ ملک اپنے شاندار بنگلے میں ہی تھا اور کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، لیکن سماہر تو میران ارتضیٰ ملک کی منقوہہ تھی۔ اس کی عزت، اس کی محبت۔ منان کے لیے مشکل امر تھا کہ وہ سماہر کے سامنے بے احترامی کرتا اور اس کے حکم سے سر پیچھے کرتا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھی۔ تبھی خاموشی سے وہ گاڑی ڈرائیو کرتا جا رہا تھا اور سماہر دھڑکتے دل کے ساتھ باہر دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس پہر کی ہلکی ہلکی مدھم ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکراتی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی پھیل جاتی، لیکن لمحہ لمحہ دھڑکن جیسے بے لگام ہو رہی تھی۔ وہ میران ارتضیٰ ملک کے پاس جا رہی تھی، اسے آگاہ کیے بنا۔ کیسے جائے گی؟ اس کے سامنے کیا کہے گی اسے جا کے؟ وہ کیوں آئی ہے یہاں رات کے اس وقت؟ گاڑی ایک بے حد خوبصورت بنگلے کے پورچ میں آ کے رکی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نظر جھکا کے اپنی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ منان سائڈ پہ کھڑا ہو چکا تھا اور سماہر کے لیے اب گاڑی سے قدم باہر نکالنا محال لگ رہا تھا۔ پورا وجود جیسے بھاری ہو رہا تھا، دھڑکنیں جیسے کانوں میں بج رہی تھیں، اور وہ سب بھی سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ خود میں ہمت مجتمع کرتی وہ گاڑی سے باہر قدم رکھ کے خود بھی اوڑ چکی تھی۔ توازن جیسے بگڑا تھا، تبھی گاڑی کا سہارا لینے کھڑی ہوئی وہ اس عالیشان بنگلے کو دیکھنے لگی، جو اپنی قیمت اور خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ میران ارتضیٰ ملک کی اپنی پراپرٹی تھی، جو اسلام آباد کے پوش علاقے کے قیمتی ترین بنگلوں میں سے ایک تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جہاں سے گزرتی، سارے ملازمین اور گارڈز نظریں جھکا کر 2 قدم پیچھے ہو کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ سماہر میں اعتماد بڑھنے لگا تھا۔ یہاں کا ہر ملازم اس کے احترام رکھتا تھا، اور وہ یہ سب جانتے تھے کہ سماہر میران ارتضیٰ ملک کا احترام اور اس کی محبت سماہر کے دل میں مزید بلند مرتبہ حاصل کر چکی تھی۔ ایزی چیئر پر وہ آرام دہ انداز میں بیٹھا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ یہ میران ارتضیٰ ملک کا بیڈ روم تھا۔ آہٹ پر وہ چونکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہی مخصوص خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو بے اختیار وہ موڑ کے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ مجسمہ حسن تو اس کے کمرے میں تھا، اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے لگا، جو نظر جھکا گئی تھی اور پھر پلکیں اٹھی تھی، اور یہی لمحہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ میران ارتضیٰ ملک اپنا آپ مکمل ہار جاتا اس کے سامنے۔ کیا ہی آواز دے، کیا اس کا نام لے، اسے کیا پکارے؟ اگر وہ خیال ہوا تو، اگر بس ایک عکس ہوا تو، اس کا خوبصورت خیال ہوا تو، اور اگر کوئی خوبصورت خیال نہیں بلکہ خوبصورت حقیقت ہوئی تو، وہ حسن کا پیکر حقیقت ہوا تو کیا وہ سوال پوچھنے آئی ہے، مجھ سے جواب مانگنے آئی ہے، حساب مانگنے آئی ہے؟ سوال تھے کہ پے در پہ اس کے دماغ اور دل میں چل رہے تھے، اور سماہر اس کے مسلسل دیکھنے سے پریشان سی ہو کے نظریں جھکا گئی تھی۔ پھر سے چہرے پہ آئے آوارہ لٹو کو اس نے ہاتھ کے مخروطی انگلیوں سے کان کے پیچھے رسنے کی کوشش کی تھی، جو بےتاب سی ہو کر پھر سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سماہر! میران اسے حیران آنکھوں سے دیکھتا پکار بیٹھا تھا۔ کس قدر حیرت تھی اس کی آنکھوں میں، اس کے لہجے میں۔ خوبرو چہرے پر سایہ سا آ کے گزرا تھا۔ شاید اسے لگا تھا کہ سماہر اس سے حساب لینے آئی ہے، اس کے ماضی کا حساب، جبکہ سماہر ہمت کرتی مزید 2 قدم آگے آئی تھی اس کے سامنے۔ اس لمحے تو آواز بھی جیسے بند پڑ رہی تھی، جیسے آواز کا گلا گھونٹا جا رہا ہو، لیکن وہ میران ارتضیٰ ملک کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس لمحے اسے دیکھنا کتنا اچھا لگ رہا تھا سماہر کو، بس دیکھتے ہی رہنا چاہتی تھی وہ میران ارتضیٰ ملک کو۔
میں تراویح پڑھنے آئی ہوں تمہاری امامت میں، نرمی سے کہتی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ میران ارتضیٰ ملک کو اپنا پورا وجود اس ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں پگھلتا محسوس ہوا تھا۔ ہر ڈر، ہر خوف بھول کر وہ سماہر کو دیکھ رہا تھا۔ خواہش کیا ایسے براتی ہے؟ افطار کے وقت وہ جو دعا مانگ چکا تھا، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی سن لے گا، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آنکھوں میں نمی سی اتری تھی، تبھی نظریں چرا کے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ میران کو دیکھ رہی تھی، جو تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ لمحے کھڑا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سانس بس رکنے ہی والی تھی، جیسے دل نے بس اسے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اپنے ہاتھ کی کپ کو پہاڑ پر قابو پاتا وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ نم ہوتی سرخ آنکھوں سے وہ خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تو رو پڑا تھا۔ وہ اچانک سے رو پڑا تھا۔ جو پاگل پن، جو وحشت اتنے دنوں سے اس کے سرد وجود میں بڑھتی جا رہی تھی، آج جیسے اسے باہر نکلنے کا راستہ مل رہا تھا، جیسے وہ سرد پر ختم ہو رہا تھا اور وہ پگھل رہا تھا، وہ موم ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھتا، وہ جیسے اپنے اندر کی چیخو پکار کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وضو کرنے لگا اور ہر وضو کا عمل کرتے وہ رو رہا تھا۔ اس کا دل، اس کا وجود، اس کی سانسیں جیسے شکر ادا کر رہی تھیں۔ وہ باہر آیا تو سماہر کو اپنا منتظر پایا، جو دوپٹہ پر سر پر لپیٹے گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو مضبوط سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، نظر چرا کر وارڈروب کی طرف بڑھا تھا اور 2 جائے نماز نکال کے اس نے اپنے لیے اور ایک سماہر کے لیے بچھائی تھی۔ سماہر بھی خاموشی سے جائے نماز پہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی تھی، آ کے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ نظریں میران کی پشت پر تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور یہی لمحہ تھا جب میران نے بنا سوچے سمجھے سماہر کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ اتنی شدت تھی اس لمس میں کہ پل بھر کے لیے سماہر بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن اگلے لمحے نرمی سے اپنی دونوں باہیں میران ارتضیٰ ملک کی پشت پر باندھ دی تھیں، جیسے وہ بھی میران ارتضیٰ ملک کی قربت کے لیے پاگل سی، بے چین سی رہی ہو۔ کتنی شدت تھی اس لمس میں کہ کئی لمحے تک وہ ایک دوسرے سے لگے بس سانس لے رہے تھے، ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ کئی لمحے بعد اس سے الگ ہو کر میران نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے، اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ سماہر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی جھکی نظروں کو دیکھ رہی تھی، اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے بے حد پرکشش بنا رہے تھے۔ یہ شخص، اس کا محرم، اس کا عشق، اس کی محبت۔ وہ شکر گزاری کا ورد پڑھ رہی تھی دل ہی دل میں۔ میں گنہگار ہوں، مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ میں امامت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کے میں اپنے گناہوں کی بخشش ہی طلب کر سکتا ہوں، امامت تو مجھ جیسے گنہگار کے لیے نہیں ہے۔ بھاری آواز گونجی تھی اور سماہر کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کتنے دن بعد وہ اس شخص کو سن رہی تھی جو اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے محرم کی امامت میں اپنی نماز ادا کروں۔ میران چونک کر حیران نظروں سے اسے دیکھتا گیا۔ کیا تھی وہ؟ سراپا محبت، سراپا عشق۔ میں اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، سماہر نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اس کے لبوں کو چھوا تھا اور وہ خاموش ہو گیا تھا، جبکہ اس ٹوٹے بکھرے شخص کو سماہر محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میران نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھے اور سماہر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس سے بڑھ کے کیا اظہار ہو سکتا تھا میران کے لیے؟ سماہر کی محبت کا، اس کے لیے سماہر کے احترام کا۔ میرا ماضی اس قدر سیاہ ہے کہ میرا وجود کانپ رہا ہے اس لمحے۔ سماہر بنا کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی، جو رک رک کے کہہ رہا تھا، اگر تم میرا ماضی جان لو تو نفرت کے قابل بھی نہ سمجھو گی مجھے۔ وہ پھر کہہ رہا تھا، جبکہ سماہر خاموشی سے اس لمحے کو حفظ کر رہی تھی۔ میران منتظر تھا اسے سننے کے لیے، لیکن وہ خاموش تھی۔ نظر جھکا کے وہ میران کو ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ جو نظریں اٹھا کے میران ارتضیٰ ملک کو دیکھنے لگی تھی، آج اس مغرور سیاہ آنکھوں میں بے بسی کی جھلک کس قدر نمایاں تھی۔ وہ بے تاثر آنکھیں آج کس قدر خوبصورت تھی۔ کیا سننا چاہتے ہو؟ اس سوال پر وہ لم بھیج گیا تھا۔ تمہارا ماضی کریدنے سے میرے ہاتھ کیا آئے گا میران؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کتنی مضبوط تھی وہ لڑکی۔ اس کی نظریں اب اس کے ہاتھ کی تیسری انگوٹھی
انگلی میں موجود اس کی انگوٹھی پر گئی تھی جو میران ارتضیٰ ملک کے نام کی تھی، جسے وہ بے خیالی میں دوسرے ہاتھ کی انگلی سے گھما رہی تھی۔ اگر تم انکار، میران کہتے کہتے رکا تھا، شاید خود میں ہمت مجموعہ کرنا چاہ رہا تھا یہ سب کہنے کی۔ دل ڈوبا تھا ان سرمئی آنکھوں میں، لیکن وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اگر تم انکار کرنا چاہو تو تمہیں حق ہے اس بات کا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور پھر سر جھٹکا تھا۔ کیا انکار کروں؟ کس بات کے لیے انکار کروں میران؟ میرے ہاتھ میں تمہارے نام کی انگوٹھی کو اتار کر اگر میں تمہارے سامنے رکھ دوں تو کیا سب ختم ہو جائے گا؟ اگر نکاح نامے پر اس سائن کو مٹا دوں تو کیا اس محبت کے لیے انکار ہو سکتا ہے؟ کیا ان لمحوں کے لیے انکار ہو سکتا ہے جن سے خوبصورت یادیں وابستہ ہیں ہماری؟ کیا وہ رکی تھی؟ میران اب اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ کیا اس احساس کے لیے انکار ہو سکتا ہے میران؟ جو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی اور نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ میران دیر تک اس کے گلابی گالوں پر سایہ فکن ان لرزتی پلکوں کو دیکھتا رہا تھا۔ اس قدر محبت کہ میرا ماضی بھی تمہیں مجھ سے متنفر نہیں کر رہا۔ وہ لرزتی پلکیں پھر سے اٹھی تھیں، ان سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے میران بوجھل نظروں سے دیکھے گیا تھا۔ جو شخص آدھی رات کوٹ کے باوضو ہو کر اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، صرف اس کے لیے وہ عبادت کے ان مقدس لمحوں میں اپنی ماضی کو دفنانا چاہتا ہے، اپنے ہر گناہ کے لیے وہ قطرہ قطرہ آنسو بہاتا ہے، تو ایسے شخص کی پاکیزگی کی گواہی تو تہجد کے وہ مقدس لمحے بھی دیتے ہیں۔ تو میران، میں پھر سے کیوں وہ ماضی کو ردوں جسے آپ دفن کر کے آئے ہیں اپنے رب کے حضور سچے دل سے جھک کے؟ وہ جذب کے عالم میں اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھتی کہہ رہی تھی، اور وہی لمحہ تھا جب میران ارتضیٰ ملک کو محسوس ہوا کہ وہ جو رب کی خوشنصیبی حاصل کرنے کے لیے پہلی بار آنکھیں موند کے سجدہ زیر ہوا تھا، آج وہ اپنے ماضی کے لیے بخشش پا چکا ہے۔ سماہر، وہ حیران سا تھا جبکہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں دیکھ چکی ہوں تمہیں، اور اگر تم میں یہ بدلاؤ نہ آتا میران، تو میں ایسے ہی تمہارے سامنے کھڑی ہوتی اور ایسے محبت کرتی تم سے۔ میری محبت تمہاری ماضی کی محتاج نہیں، تمہارے کسی عمل کی محتاج نہیں۔ میں محبت کرتی ہوں تم سے، تم ہی میرے محرم ہو، تم ہی عشق ہو، اور میں اپنی آخری سانس تک تمہاری محرم رہنا چاہوں گی۔ میران نے اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں بھرا تھا، نرم نگاہوں سے وہ سماہر کو دیکھ رہا تھا جو نم آنکھوں سے سمیت مسکرا رہی تھی۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھی۔ اتنا خوبصورت اظہار مجھے معتبر کر گیا سماہر، تمہارا دلکش اعتراف مجھے معتبر کر گیا ہے۔ میں جو تنہا ہو چکا تھا، خود کو اس سونے کے پنجرے میں مقید کر چکا تھا، آج تم نے مجھے معتبر کر دیا ہے، آج مجھے مکمل کر دیا ہے۔ تم سے عشق کی شدت بڑھ گئی ہے سماہر میران۔